قل ای شیء، آپ فرما دیجئے کون سی چیز اکبر بڑی ہے شہادہ گواہی کے اعتبار سے۔ قل اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ تبارک و تعالی شہید گواہ ہے بینی و بینکم، میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ ووحی الیہ، اور وحی کی گئی ہے میری طرف، ھذا القرآن، اس قرآن پاک کو، لِأُنذِرَکم، تاکہ میں تم کو ڈراؤں اس قرآن پاک کے ذریعے، ومن بلغ، اور ان لوگوں کو بھی جس تک یہ پہنچے۔ انکم لتشہدون، کیا بے شک تم البتہ گواہی دیتے ہو، ان مع اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہیں۔ قل لا اشہد، آپ فرما دیجئے میں گواہی نہیں دیتا۔ قل انما ہوا الہ واحد، آپ فرما دیجئے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک ہی معبود ہے۔ واننی بری، اور بے شک میں بری ہوں، مما تشرکون، ان چیزوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب، یعرفون کما یعرفون، وہ پہچانتے ہیں آپ کو جیسے کہ وہ پہچانتے ہیں ابناہم، اپنے بیٹوں کو۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، بس وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ پھر لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، یہ شوشہ چھوڑا کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے اوپر دلیل دیں اور گواہی پیش کریں، اور گواہی بھی ان لوگوں میں سے دینا ہے جو آپ کے ساتھی نہ ہو، جو آپ کے ماننے والے نہ ہو۔ جو آپ کے ساتھی ہیں وہ گواہی نہ دیں اس بارے میں کہ آپ نبی ہیں۔ آپ کے جو ساتھی کے علاوہ کوئی اور ہیں جو رہتے ہیں وہ گواہی دیں تو ہم آپ کی نبوت کو مانیں گے۔ تو ظاہری سی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، جو ساتھی تھے، ان کے علاوہ باقی تو عرب کے سارے مشرک ہی مشرک تھے، کافر ہی کافر تھے، وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتے کہ یہ نبی ہیں، آخری نبی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قل اللہ شہید بینی و بینکم، اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو کہہ دے میں گواہ ہوں آپ کی نبوت کا کہ میں نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہ اللہ نے گواہی دی ہے۔ اور باقی ایک پتھر تھا مکہ مکرمہ کے اندر، وہاں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو وہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، لوگ بھی اس پتھر کے سلام کو سنتے تھے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے گواہی ہے کہ پتھر کو بلانے والا کون ہے اور کس کی وہ سلام کر رہا ہے، نبی کو سلام کر رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کو اشارہ کرتے وہ زمین کو چیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے۔ درختوں کو چلانا یہ کس نے طاقت دی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے نا۔ تو یہ گواہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ آخری نبی ہیں، اللہ نے ان کو نبوت کا تاج دیا ہے اور اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قل اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور دنیا کا یہ قانون ہے، ضابطہ ہے کہ جس بچے کے ماں باپ بچپن کے اندر چلے جائیں تو وہ بچہ آوارہ بن جاتا ہے۔ جس بچے کے ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں، دادا چلا جائے، دادی چلا جائے، وہ بچہ آوارہ بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوتے کہ آپ کے والد اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ اس دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اس دنیا سے چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کا عرصہ ان کے اندر گزارا ہے، ایسے ماحول کے اندر گزارا ہے جہاں شرابی شراب پیتے تھے، جہاں بے حیائی تھی۔ ایسے ماحول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، 40 سال کا عرصہ، جہاں کوئی ظلم تھا، کوئی ہم درد نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھونٹ شراب کو بھی نہیں پیا۔ اور جس گلی سے بھی گزرتے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں، غلام، بانٹیا انگلی سے اشارہ کر کے یہ کہہ دیتے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی نیک نہیں ہے ہمارے ہاں۔ تو یہ گواہی ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نبوت کے گواہ ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا ایک تو گواہی تو اللہ نے دی ہے
دوسری گواہی یہ ہے وہ اوحی الیہ ھذا القرآن لینذرکم بہ ومن بلغ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دوسری یہ قرآن پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی طرف قرآن پاک کو وحی کی ہے۔ یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے فصیح بلیغ کہ عرب کے اندر جتنا بڑے بڑے شہر تھے، جتنا بڑے بڑے فصاحت والے تھے، جتنا بڑے بڑے عربی بولنے والے تھے، لکھا ہے کہ ان کی جو بچیاں یا وہ بچے جو اونٹوں کو چراتے تھے یا بکریوں کو چراتے تھے، وہ اتنا عربی بولتے تھے، فصاحت و بلاغت کے، آج اس دور کا بڑا عالم بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اتنا بلیغ زبان رکھنے والے تھے، عربی کی فصاحت رکھنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ جتنی بار آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ قرآن پر جادوگر ہے، یہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، کافر مشرک کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکوثر لکھ کر کعبہ کے اندر لٹکا دی، کسی کی ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ سورۃ الکوثر کوئی صورت لے کر آئے۔ تو یہ قرآن پاک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اس قرآن پاک کو تاکہ اس قرآن پاک کے ذریعے لوگوں کو ڈرائے، جنت دکھائے اور جہنم کو بچائے کہ جہنم کیا ہے، جنت کیا ہے، حق بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک اتار کر یہ سب کو واضح کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انکم لتشہدون ان مع اللہ الہ اخری، ان لوگوں سے پوچھو کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے کوئی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق ہے جن کی عبادت کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ یہ ضدی قوم ہے، ہر ڈرمی قوم ہے، یہ جواب نہیں دیں گے۔ آپ خود ان کو کہہ دیں قل لا اشہد کہ میں گواہی دیتا ہوں، قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد کہ اللہ کی ذات صرف ایک ہی ایک ہے، وہی عبادت کے لائق، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ اور میں بری ہوں ان چیزوں سے، ان کاموں سے جن کا تم شرک کرتے ہو، یعنی جو چیزیں تم شرک کرتے ہو، شرک کے اندر مبتلا ہو، میرا ان سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ ایک گواہی تو اللہ نے دی، دوسری گواہی قرآن پاک کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، تیسری گواہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب عطا کی، یعنی تورات تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، انجیل دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ان کے جو ماننے والے تھے یہودی تھے، جو عیسائی تھے، جو منصف مزاج کے تھے، جو ضدی نہیں تھے، جو ماننے والے تھے کہ برحق ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ پہلے یہودی تھے، تورات کو ماننے والے تھے، یہ تورات کے عالم تھے، اور ان کی جو پھوپھو تھی وہ بھی تورات کے عالم تھی، اور ان کے جو خالو تھے وہ بھی تورات کے عالم تھے۔ تو ان لوگوں نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مکہ کے اندر پیدا ہوں گے، وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ کے اندر آئیں گے، دوپہر کا وقت ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفید کپڑے پہنے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہوں گے وہ سفید کپڑے پہنے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا کہ کھجور اتار رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے، کچھ ساتھی مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو گئے، جیسے انہوں نے اپنے کتابوں کے اندر پڑھا ہوا تھا، تو ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے جو کپڑے تھے وہ بھی سفید تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھی تھے ان کے کپڑوں کے اوپر سفید تھے۔ تو کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا، تو اس کی پھوپھو نیچے تھی، اس نے کہا اے پھوپھو، جس کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ آخر نبی آئے گا وہ پہنچ چکا ہے۔ تو وہ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں اترا کھجور کے درخت سے، تو پہنچا وہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خوشہ پیش کیا، کھجوریں پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تبلیغ کر رہے تھے کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَلَيِّنُ الْكَلَامِ اور اچھے طریقے سے بات کرو، نرمی سے بات کرو۔ تو جو منصف مزاج تھے اہل کتاب میں سے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ الَّذِينَ آتِينَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے جیسے کوئی شخص اپنی اولاد کو پہچانتا ہو کہ یہ میری اولاد ہے، میری علاوہ کسی اور کی اولاد نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ ہماری بیوی نے خیانت کی ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبوت کا تاج دے کر اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون وہ لوگ جو اپنے آپ کو نقصان کے اندر ڈالے ہوئے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے، ضد کی وجہ سے سب کچھ واضح ہو چکا ہے، وہی لوگ نقصان کے اندر ہیں، خسارے کے اندر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی اللہ نے بھی دی ہے، قرآن پاک نے بھی دی ہے، اور جن لوگوں کو اللہ نے کتاب دی ہے ان لوگوں نے بھی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، نبوت واضح ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اگر کوئی نہیں مانے گا تو وہ خود تباہ و برباد ہوگا، خود جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔